شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور عرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کی. آج ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یوم آزادی منا رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے نزدیک یوم آزادی کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ پیسے خرچ کر کے جھنڈے جھنڈیوں کی بہار آئے، چراغاں کیا جائے، اچھے پکوان پکائے جائیں، سڑکوں پر جوان لوگوں کی ناک میں دم کیے رکھیں اور شور شرابہ کر کے ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم اپنی آزادی پر بہت خوش ہیں. اگر یہی آزادی اس وقت مطلوب ہوتی، اگر یہی آزادی اس وقت مقصود ہوتی، تو ہمارے لاکھوں لوگ، بوڑھے جوان، شیر خوار بچے اور عزت مآب مائیں اور بہنیں، وہ کبھی بھی موت کی وادی میں دھکیلے نہ جاتے. پتہ نہیں آج کی جو نسل ہے اسے اس بات کا ادراک ہے کہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کے حصول کے لیے کیا کچھ کیا. اپنی بیٹیوں کو درندوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان ہجرت کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کے گلوں پر چھریاں پھیری کہ ہم نے پاکستان ہجرت کرنی ہے، کہیں راستے میں یہ درندوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائے. ٹرینیں جو چلتی تھیں شہروں کے درمیان،
جب وہاں سے چلتی تو وہاں زندہ انسان اس پر سوار ہوتے، یہاں پاکستان میں پہنچتی تو کٹی پٹی لاشوں سے بھر گئی ہوتی، زندہ انسان لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہوتے، جائیدادیں، گھر، دکانیں، کاروبار، باغات، کھیت، ان پر کیا تباہی دی تھی، یہ ایک لمبی داستان ہے اور بہت کچھ اس پر لکھا جا چکا، کہا جا چکا ہے۔ ہمارے بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج کل آزادی آزادی کے نعرے بلند کرتے اور لوگوں کی ماؤں بیٹیوں پر غلط نگاہیں ڈال کر انہیں اذیت اور تکلیف پہنچا کر آزادی کا جشن منانا چاہتے، ان کا آزادی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ خطہ، زمین کا یہ ٹکڑا اس چیز کے لیے حاصل کیا گیا جس چیز پر اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کی تھی، اور وہ کیسی ریاست تھی کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو پوجنا نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پوچھنا نہیں۔ عبادت اس رب کی اور اطاعت اس نبی کی جنہیں اللہ نے تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا۔ صرف ان دو آئینوں میں آپ اپنے آزادی کے دن اپنے چہروں کو دیکھیں تو کیا ہمیں آزادی منانے کا حق ہے؟ کیا ملک سارے میں اللہ کی عبادت جاری ہے؟ کہاں کہاں شرک کے اڈے، کہاں کہاں غیر اللہ کی عبادت، کہاں کہاں غیر اللہ کو پکارنا، اور یہ اتنا بڑا ظلم، یہ اتنا بڑا گناہ کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ لقمان میں اسے ظلم عظیم قرار دیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، اور ضروری نہیں شرک یہ ہو کہ ہم مزاروں پر، قبروں پر جا کر ماتھا ٹیکیں، ان سے فریادیں کریں، دعائیں مانگیں۔ یہ بھی شرک کہ ہم غیر اللہ سے آس لگائیں، غیر اللہ پر امید رکھیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی چوکھٹ اور دروازے کو تکتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ اور یہ شرک ایسی بیماری کہ اندھیری رات میں بیابانوں، پہاڑوں میں پتھروں پر جو کیڑا رینگتا ہے، جس کے رینگنے کا سوائے اللہ کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، شرک انسانی وجود میں اس سے بھی زیادہ خفیہ اور ہلکے انداز میں داخل ہوتا اور پورے بدن میں سرایت کر جاتا ہے۔ دوسرا آئینہ، آزادی ہم منا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کا ہمیں کیا پاس ہے، ان کی تعلیمات کو ہم مان رہے ہیں، ان کے فرمودات کو ہم ان پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے احکامات کو ہم نے حرز جان بنایا ہے، یا تماشا اور لہو و لعب میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اور عجب بات یہ کہ شور بھی ہیں لیکن سینہ زور بھی ہے، شور بھی ہے، سینہ زور بھی ہے، مکمل مخالف سمت ہے، لیکن پھر بھی اس پر دعویٰ یہ ہے
کہ ہم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، ان سے محبت کرنے والا اور ان کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رب علیم و حکیم نے اپنی کتاب میں جن لوگوں کو سلطنت عطا فرمائی یا قیامت تک عطا فرماتے رہیں گے، ان کے لیے کیا اصول، کیا قواعد، کیا رول بیان کیے ہیں۔ اور کاش کہ ہم آزادی کا یہ جشن مناتے ہوئے ان چیزوں کو نگاہ میں رکھیں، پھر ہم سوچیں کہ اللہ نے یہ جو عظیم نعمت ہمیں اس ملک کی صورت میں عطا فرمائی، کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ فرمایا جنہیں زمین پر ہم خلافت دیتے ہیں، ریاست دیتے ہیں، مملکت دیتے ہیں، ملک دیتے ہیں، تخت نشین کرتے ہیں، حکمران بناتے ہیں، لوگوں کا ذمہ دار بناتے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں ان کی؟ بلند بانگ دعوے کرتے رہے، اخباری اور میڈیا پر بیانات جاری کرتے رہے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے رہے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے رہے، کیا ہے؟ فرمایا پہلی ذمہ داری کہ زمین پر نماز کو قائم کریں۔ ہے نماز کو قائم کیا کسی نے؟ اور اللہ معاف کرے، بطور مسلمان جتنا برا حشر ہم نماز کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ ہی معاف کرے، پتہ نہیں ہماری مسلمانی کتنی باقی ہے اور کتنی باقی نہیں ہے۔ دفاتر میں، یہ سرکاری اداروں میں، اور اگر انفرادی زندگی دیکھے، شادی بیاہ مرگ پر نمازوں کا کتنا خیال ہے؟ نہ اجتماعی سطح پر اس کی کوئی حیثیت، نہ انفرادی سطح پر اس کا کوئی مقام ہم اسے دیتے ہیں۔ تو پھر کہاں کی یہ ہم اسلامی اور مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتے ہیں؟ اصل حکم کیا ہے اسلام کا؟ کہ نماز کا وقت ہو، آذان ہو، زندگی کا پہیہ منجمد ہو جائے، زندگی کا پہیہ رک جائے، لوگ جوک در جوک نماز باجماعت کو ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں آئے، نماز ادا کریں، پھر اپنی معیشت میں، اپنے کاروباروں میں مصروف ہو جائیں۔ لیکن یہ کہاں کا اسلام اور کہاں کی اسلامی ریاست کہ آذان ہے، نماز ہے، اور ساری مسلمان آبادی کسی کو پتہ ہی نہیں۔ وآتوا الزکاة، دوسری بات زکوٰۃ کو ادا کریں، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ اور اگر مالدار مسلمان زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کرے تو مسلمان معاشرے میں غربت اگر ختم نہ ہو تو بہت حد تک کم ہو جائے۔ لیکن کون ادا کرتا ہے اچھے لوگ، لیکن بہت تھوڑے، ڈنڈی مارنے والے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے اور دغاباز، ان کی بہت کثرت ہے۔ تیسری بات، تیسری خصوصیت اللہ نے زمین پر حکومت کرنے والوں کی یہ بیان کی، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے نیکی کی تلقین ہے، یہ نیکی کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو کہ میڈیا پر 2 منٹ کے لیے نظر پڑ جائے، انسان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ 2 منٹ کے لیے، حتیٰ کہ جو خبر نامہ ہوتا ہے
جس کے بہانے سے بہت سے لوگ اس میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ خبرنامہ دیکھ لیں تو بہت حد تک ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. یہ ہم نیکی پھیلا رہے ہیں, نسلوں کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں, نسلوں کی نسلوں کے بگاڑ کا ہم سبب بن رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہمیں ایسے قوم کے معمار چاہیے جو ملک کو بام عروج تک لے جائے, بلندی پر لے جائے. جب ان کی پرورش اس میڈیا کے ساتھ اس ماحول میں ہوگی تو خاص انہوں نے قوم کو, ملت کو بلندی پر لے کر جانا ہے. نہ انفرادی طور پر نیکی کا حکم دینے کا اہتمام ہے اور نہ ہی اجتماعی طور پر اس ذمہ داری کا احساس ہے. گھروں میں, بازاروں میں, ہر جگہ تباہی ہے. الا من شاء اللہ ونهوا عن المنکر. چوتھی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ وہ برائی سے روکتے ہیں. اللہ پتہ نہیں ہے کون سے زمانے کی باتیں, برائی سے روکنا تو دور کی بات, ہم تو برائی کی دعوت دینے والے ہیں. ہم تو برائی کو کھینچ کھینچ کر اپنے گھروں میں لانے والے ہیں, اور جو کوئی برائی سے منہ موڑے اسے کہتے ہیں یہ دقیانوس انسان ہے, یہ پرانے زمانے کے ہے, یہ موجودہ زمانے میں نہیں چل سکتا, اور تانے دے دے کر اس بیچارے کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سی آیت کریمہ میں 4 اصول, 4 خصوصیات بیان کی زمین پر سلطنت, حکومت جن کی قائم ہو جائے ان کے متعلق. اور اگر مبالغہ نہ ہو تو ہم ان 4 پرچوں میں فیل ہیں, انفرادی بھی, اجتماعی بھی, ان 4 پرچوں میں فیل ہیں. کوئی 1-2 میں بندہ فیل ہو تو سپلی میں محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن 4 میں فیل ہیں تو کامیابی کی امید خاک ہے, کامرانی کی آس خاک رکھی. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنہیں حکومت دی, سلطنت دی, ریاست دی, ان کی بات فرمائی اور ان انعامات کا ذکر کیا جو انعامات اللہ کی بات کو مان kar زمین پر حکومت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں. کیا ہے وہ انعامات؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. آیت کریمہ لمبی ہے, ہم وہ ٹکڑا لیتے ہیں جو ہمارے متعلق ہے. فرمایا اگر یہ لوگ زمین پر حکومت قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم کریں, مانیں اور انہیں پس پش نہ ڈالیں, تو اللہ کا ان پر یہ انعام کہ اللہ انہیں امن و امان کی دولت سے مالا مال فرمائیں. ان کے خوف کو, ان کے ڈر کو امن سے, خوشی مسرت سے تبدیل فرما دیں گے. ہے ہمارے ملک میں امن؟ کیا کچھ ہوتا ہے اللہ معاف کرے, مسجدوں تک میں لوگ آتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں کہ کچھ مسجد ہی میں نہ ہو جائے, اور کوئی خیالی فضائی بات نہیں. ملک کے کس کس کونے کی خبریں روز ہم سنتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ انعام کہ جو ان کی بات کو مانے گا اپنی ریاست میں, ان کی باتوں کو تسلیم کرے گا, اللہ کے فضل و کرم سے امن و امان کی دولت سے بہرہ ور ہوگا. اور یہ امن و امان کی دولت ہم پیسے سے, ہتھیاروں سے, ویپن ان سے حاصل نہیں کر سکتے. یہ یورپ, امریکہ کم ترقی یافتہ ہے, کم ان کے پاس
امن و امان کو پیدا کرنے کے لیے ذرائع موجود ہیں، بہت ترقی یافتہ، لیکن ان کے ملکوں میں امن و امان کی کیفیت کیا ہے؟ سیکنڈ کے حساب سے، گھنٹوں کے حساب سے نہیں، سیکنڈ کے حساب سے عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ 15 سیکنڈ بعد کسی ملک میں، 30 سیکنڈ بعد کسی ملک میں، 40 سیکنڈ بعد، سیکنڈ کے حساب سے لوگ قتل ہوتے ہیں، سیکنڈ کے حساب سے لوٹ مار ہوتی ہے، اور یہ وہ ملک ہے جن کی دھاک دنیا پر موجود ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کی شریعت کے باغی، اللہ کے حکم کے نافرمان اور اللہ کے احکامات کے متعلق سرکشی کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کی کلی دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دی کہ اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر کھوکھلا پن ہے، کچھ نہیں، معمولی سا جھٹکا لگتا ہے ساری دنیا کے سامنے برہنہ ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں جہاں اب بھی، پہلے بھی اور قیامت تک اسلام کا قانون جاری ہوگا، اللہ کی باتوں کو مانا جائے گا، اسلامی حدود، اسلامی سزائیں انہیں نافذ کیا جائے گا اور انہیں وحشیانہ نہیں قرار دیا جائے گا، وہاں دیکھیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جرائم کی شرح ناپید تو نہیں ہوتی، لیکن بہت حد تک کم ضرور ہو جاتی ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ کہ آزادی کا دن ضرور منائیے، لیکن وہ اس طرح منائیں کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے رنگ میں رنگ لیں۔ جو اللہ نے کہا، جو ان کے رسول نے کہا، وہ ہم اپنی زندگیوں پر، اپنے آپ پر لاگو کریں، اس پر عمل پیرا ہو، پھر دیکھیں کہ آزادی منانے کا اور آزادی کا دعویٰ، آزادی کے بول بولنے کا کتنا لطف آتا ہے۔ غلام ہم ساری دنیا کے قدم قدم پر ہمارے آقا بیٹھے، اور ہم کاہے کی آزادی مناتے ہیں؟ کاہے کی آزادی ہے ہماری؟ کوئی فیصلہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری تجارت، ہماری زراعت، حتیٰ کہ ہمارا دین بھی دوسروں کے بل بوتے پر ہے، تو ہم کاہے کے آزاد ہیں؟ آئیے، حقیقی آزادی چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھک جائیں، ایک رب کو اپنا آقا، خالق، مالک مان لیں، ساری دنیا کی زنجیروں کو توڑ دیں، پھر ہے آزادی منانے کا مزہ۔ مگر نہ ساری دنیا کے ہم غلام ہیں تو پھر آزادی کا نعرہ جچتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حقیقی معنوں میں آزادی عطا فرمائے، اس طرح کہ ہم اللہ کے غلام بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما،
بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک کو ہر قسم کی بیماریوں سے، آفات اور وباؤں سے محفوظ فرما۔ ملک کے ہمدردوں کو، غمخاروں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ اے اللہ ہماری تمام فریاد و التجاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری والدہ محترمہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کی باغیچی بنا، اور ہم گناہگاروں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.